بہت سے پلانٹ بھی ہیں. آئیے آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے. نیم آف دی پلانٹس: سن، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون. آج ہم پلانٹ مارس کے متعلق پڑھتے ہیں. سولر سسٹم میں موجود تمام پلانٹس میں مارس پر زندگی کا تصور ممکن ہے. مارس کی لیئر ایٹماسفیئر پر بہت پتلی ہوتی ہے. اس کا روٹیشنل پیریڈ اور سیزنل سائیکل ارتھ سے مشابہت رکھتا ہے. بچوں، پلانٹ مارس سے متعلق باقی تمام معلومات ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. پولوٹنٹس: پولوٹنٹ ایک ناکارہ مادہ ہے جو ہوا، پانی اور مٹی کو آلودہ کرتا ہے. 3 فیکٹرز جو پولوٹنٹ کی شدت کا تعین کرتے ہیں وہ اس کی کیمیکل نیچر، کنسٹرکشن، کنسنٹریشن اور بقا ہیں. یہ پولوٹنٹ انوائرمنٹ میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بنتے اور خارج ہوتے ہیں. یہ انوائرمنٹ ہوا، پانی یا مٹی کو زندگی کے لیے نقصان دہ بناتے ہیں. پولوٹنٹس کی اقسام: ٹائپس آف پولوشن. زیادہ تر پولوٹنٹس کو پرائمری پولوٹنٹس اور سیکنڈری پولوٹنٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے. پرائمری پولوٹنٹس وہ ناکارہ پروڈکٹس ہیں جو فوسل فیول اور آرگینک اشیاء کے جلنے سے بنتے ہیں. آئیے بچے اس کو مزید ایک ویڈیو کی مدد سے سمجھتے ہیں. پولوٹنٹ ویسٹ مٹیریلز ہیں جو کہ پانی، ہوا اور مٹی کو آلودہ کرتا ہے. ان کی ایگزامپلز: ایئر پولوٹنٹ، واٹر پولوٹنٹ، لینڈ پولوٹنٹ. ایئر پولوٹنٹس ہوا میں موجود ناقص اجزاء کو ہوا کی آلودگی کہتے ہیں. جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ انڈسٹریز اور گھروں سے نکلنے والا اسموک جب ہوا میں ملتا ہے تو اس میں پائے جانے والی کاربن مونو آکسائڈ اور نائٹریٹ جیسی گیسز ہوا کو آلودہ کر دیتی ہیں. واٹر پولوٹنٹ پانی کی آلودگی واٹر باڈیز یعنی لیک، ریورز وغیرہ سے پیدا ہونے والے اجزاء سے ہوتی ہے. جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ جب سمندری جہاز سے نکلنے والا ویسٹ اور آئل پانی میں ملتا ہے تو وہ پانی کو آلودہ کرتا ہے جس سے واٹر لائف متاثر ہوتی ہے. لینڈ پولوٹنٹس مٹی کی آلودگی زمین میں پائے جانے والے کیمیکلز اور زمینی گندگی سے ہوتی ہے. ایفیکٹس آف ایئر پولوٹنٹس فضائی آلودگی کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آتی ہے جس سے پلانٹس آلودہ ہو جاتے ہیں اور اس سے بلڈنگز بھی متاثر ہوتی ہیں. یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹائپس آف ایئر پولوٹنٹس فضائی آلودگی کو پرائمری اور سیکنڈری پولوٹنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے. آلودہ ایندھن سے خارج ہونے والی ویسٹ کو پرائمری پروڈکٹس کہتے ہیں اور یہ ویسٹ سلفر، کاربن اور نائٹریٹ آکسائڈز کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، جبکہ سیکنڈری پولوٹنٹس پرائمری پولوٹنٹس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پولوٹنٹس ہوتے ہیں. سورسز آف ایئر پولوٹنٹس ہوا کو آلودہ کرنے کا بڑا ذریعہ CO اور CO2 کے آکسائڈز ہیں. یہ آکسائڈز آتش فشاں کے پھٹنے، انڈسٹری کی بھٹی، جنگلات کے جلنے اور آرگینک میٹر کی بوسیدگی سے پیدا ہوتے ہیں. افیکٹس آف آکسائڈز آن اینیملز اینڈ پلانٹس یہ گیسز پلانٹس اور اینیملز کی زندگی میں اہم رول پلے کرتی ہیں اور ان گیسز کے درمیان قدرتی توازن پایا جاتا ہے. جیسا کہ پلانٹس فوٹوسنتھیسس کے دوران CO2 کنزیوم کر کے O2 پروڈیوس کرتے ہیں، جبکہ جانور CO2 پروڈیوس کر کے O2 ریسپیریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. انسانی عمل کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہوا میں ایکسٹرا CO2 گیسز اس توازن میں خلل پیدا کرتی ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ سورج کی شعاعیں زمین پر پہنچ کر اسپیس میں ریفلیکٹ بیک کرتی ہیں، جس سے ہیٹ بھی زمین سے اسپیس میں ریڈیٹ ہوتی ہے. ان میں سے کچھ ہیٹ اسپیس میں گرین ہاؤسز میں پھنس جاتی ہیں اور باقی ارتھ لائف کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہیں. انسانی عمل یعنی فوسل فیولز کا جلنا اور ایگریکلچر کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤسز کی مقدار اسپیس میں بڑھ جاتی ہے. پھر یہ گیسز ہیٹ کے ساتھ مل کر ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہیں، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ ارتھ سورج کی روشنی کی شکل میں سن سے انرجی حاصل کرتا ہے. ارتھ اس انرجی کو جذب کرتا ہے جس سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جس سے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے. گرین ہاؤس گیسز تمام ارتھ کی انرجی سورج سے آتی ہے، پھر سورج کی روشنی ایٹماسفیئر سے پاس ہوتی ہے جس سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کچھ ہیٹ اسپیس میں رہ جاتی ہے اور کچھ ہیٹ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کر لیتے ہیں، جس سے ارتھ کا ٹیمپریچر زمینی زندگی کے لیے آئیڈیل ہو جاتا ہے. اگر ہوا میں اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ہو تو ساری ہیٹ اسپیس میں رہ جاتی ہے اور زمین کول ڈاؤن ہو جاتی ہے. اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو تو اسپیس میں انرجی ابزارب نہیں ہوتی
ہوتی جس سے زمین کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ افیکٹس آف گلوبل وارمنگ، ہوا میں زیادہ پائے جانے والی CO2 گیس ویدر میں بڑی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل کر سمندر میں پانی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، اس سے فلڈ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نیچے والے ایریاز کو سبمرج کر دیا جاتا ہے۔ سلفر اینڈ نائٹروجن آکسائڈز، انڈسٹری سے پیدا ہونے والا اسموک میں سلفر اور نائٹروجن کے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں۔ یہ آکسائڈز یعنی SO3 NO2 کی فارمز میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہوا میں رہ کر فضائی آلودگی کا باعث بنتے اور پانی میں شامل ہو کر ایسڈ رین بناتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب کو ایٹماسفیئر کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ آئیے اب ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایئر پولیوٹنٹس آن ہیلتھ۔ اس ویڈیو میں ہم فضائی آلودکاروں کے اپنی صحت پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ فضائی آلودگی کے اپنی صحت پر اثرات سے آگاہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری یا آنکھوں میں درد یا کوئی ایسی بیماری جس کا ہم خاص الخاص اس ویڈیو میں ذکر کریں گے، آپ اس سے دوچار ہوں۔ اس ویڈیو کے اہم عناصر PM، اوزون O3، نائٹروجن آکسائڈز اور سلفر ڈائی آکسائڈ ہیں۔ یہ آلودکار اکثریت میں انسانی سرگرمیوں کا براہ راست نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک انسانی سرگرمی بجلی گھروں یا کاروں میں فوسل ایندھن کا جلانا ہے۔ یہ دقیق مادہ سلفیٹ، نائٹریٹس، امونیا، سوڈیم کلورائڈ، کاربن، معدنیاتی خاک اور پانی کا آمیزہ ہوتا ہے۔ یہ نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات کے ہوا میں ٹھوس اور مائع ذرات کا پیچیدہ آمیزہ ہوتا ہے۔ ان ذرات کی شناخت ان کے ایروڈائنامک ڈایامیٹر کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسا کہ PM 10 ذرات جن کا ایروڈائنامک ڈایامیٹر 10 مائکرون سے چھوٹا ہو، یا PM 2.5 جن کا ایروڈائنامک ڈایامیٹر 2.5 مائکرون سے چھوٹا ہو۔ موازنے کے طور پر انسانی بال کا اوسط سائز 60 مائکرون ہوتا ہے۔ PM = 2.5 زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب اس کو سانس کے ذریعے جسم میں داخل کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ پھیپھڑوں میں اندر تک چلی جائے اور گیسز کے تبادلے میں دخل اندازی کرے۔ دقیق مادہ کے انسانی صحت پر اثرات ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دونوں دنیاؤں میں دیکھے گئے ہیں۔ ان ذرات کا دائمی سامنا دل کی بیماریوں اور سانس کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ عام طور پر سانس لینے میں دشواری، ایستھما یا پھیپھڑوں کے سرطان جیسی بیماریاں ان کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اوزون O3 اوپر والی فضا میں سورج سے نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کرتی ہے اور جلد کے سرطان کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تاہم زمینی سطح کی اوزون مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہ فوٹو کیمیکل رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو روشنی کے جذب ہونے کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ نائٹروجن آکسائڈز اور تیز نامیاتی عناصر کے مابین رد عمل کی وجہ سے فوٹو کیمیکل اسموگ اور گراؤنڈ اوزون بنتی ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ اکثر گرمیوں میں کیا ہوگا۔ یہ نارنجی براؤن دھوئیں ہیز کی شکل میں شہر کے اوپر نمودار ہوتی ہے۔ یہ اسموگ اور گراؤنڈ اوزون مل کر سانس کے مسائل پیدا کرتی ہیں، جو ایستھما اٹیک اور پھیپھڑوں کے مسائل اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کا اخراج گاڑیوں اور فیکٹریوں سے ہوتا ہے، جہاں ایندھن جلایا جاتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ آکسیجن ہماری فضا کا 21%، جبکہ نائٹروجن 79% حصہ بناتی ہے۔ ایک گرم انجن میں نائٹروجن ایٹمز کی تھوڑی سی مقدار آکسیجن ایٹمز کے ساتھ مل کر نائٹروجن آکسائڈز کا آمیزہ بناتی ہے، جسے NOx کہتے ہیں۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ برونکائٹس ایک سانس کی بیماری کی علامات کے مابین تعلق ہے، جو بچوں میں ایستھما کے دوران دیکھا گیا ہے، جو ان آلودکاروں کے طویل عرصے تک سامنا کرنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل کیسے وجود میں آتا ہے؟ ویڈیو کو روکیں اور جب تیار ہوں تو دوبارہ شروع کریں۔ درست جواب یہ ہے کہ کوئی بھی سلفر جو آکسیجن کی موجودگی میں جلے
عموماً فوسل ایندھن سے حاصل ہونے والی، جس میں فطرتاً سلفر کی تھوڑی مقدار شامل ہوتی ہے، اور معدنیاتی کچی دھاتوں کے پگھلنے سے بھی سلفر ڈائی آکسائڈ وجود میں آتا ہے۔ رد عمل کے طور پر یہ آلودکار سانس کے نظام کو متاثر کرتے ہیں اور آنکھوں میں چبھن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ اسے سانس کے ذریعے اندر کھینچیں تو بہت امکان ہے کہ آپ کو کھانسی آ جائے یا شدید بلغم بن جائے اور دائمی پھیپھڑوں کی بیماری اور سوجن کے خطرات زیادہ ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ان سب کی وجہ سے بلا وجہ اموات ہو رہی ہیں، بالخصوص جہاں سے ان آلودکاروں کا اخراج ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں کیٹالیٹک کنورٹرز کے استعمال سے ان سے بچا جا سکتا ہے اور بجلی گھروں کی گیسز کو منسوخ کر کے ان ماحولیاتی آلودگی۔ تعارف۔ ماحولیاتی آلودگی پودوں، جانوروں اور انسانوں پر نقصان دہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ پولوٹنٹ، یہ وہ مادہ ہے جو آلودگی پھیلاتا ہے، اسے پولوٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹھوس حالت یا مائع یا گیس کی حالت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ یہ ماحول میں زیادہ مقدار میں موجود ہیں بجائے قدرتی کثرت کے۔ یہ ماحول میں انسانی سرگرمیوں یا قدرتی حالات کی وجہ سے جاتے ہیں۔ پولوٹنٹس کی اقسام۔ پولوٹنٹس کی دو اقسام ہیں: ڈیگریڈیبل پولوٹنٹس، نان ڈیگریڈیبل پولوٹنٹس۔ ڈیگریڈیبل پولوٹنٹس یہ قدرتی عمل سے تیزی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈسکارڈڈ ویجیٹیبلز۔ نان ڈیگریڈیبل پولوٹنٹس یہ ماحول میں کئی دہائیوں تک غیر تبدیل شدہ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر DDT، پلاسٹک مٹیریلز، ہیوی میٹلز، بہت سے کیمیکلز، نیوکلیئر ویسٹ وغیرہ۔ نمبر 4، ماحول پر اثر انداز ہونے والے اہم حصوں میں ایئر پولوشن، واٹر پولوشن اور سوائل پولوشن شامل ہیں۔ فوٹوکیمیکل اسموک کا قیام۔ جب فوسل ایندھن جلتا ہے تو بہت سے پولوٹنٹس خارج ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 پولوٹنٹس ہائیڈرو کاربنز اور نائٹرک آکسائڈز ہیں۔ جب یہ کافی اونچی سطح پر بنتے ہیں تو چین ری ایکشن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نائٹروجن آکسائڈ ہوا سے مل کر NO2 بناتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی انرجی کو جذب کرتی ہے اور NO اور فری آکسیجن میں ٹوٹتی ہے۔ یہ فری آکسیجن ہوا میں O2 کے ساتھ ری ایکٹ کر کے اوزون بناتی ہے۔ یہ بنی ہوئی اوزون NO کے ساتھ عمل کر کے NO2 بناتی ہے۔ اوپر کے ری ایکشن میں بنائی گئی OS اور NO2 آلودہ ہوا میں موجود بغیر جلے ہوئے ہائیڈرو کاربنز کے ساتھ مل کر فارملڈیہائڈ، ایکرولین اور پیروکسی ایسیٹائل نائٹریٹ PAN بناتی ہے۔ فوٹوکیمیکل اسموک کے اثرات۔ فوٹوکیمیکل اسموک کے عام اجزاء اوزون، نائٹرک آکسائڈ، ایکرولین، فارملڈیہائڈ اور پیروکسی ایسیٹائل نائٹریٹ ہیں۔ ان میں نمبر A، اوزون اور PAN جو دونوں اسٹرانگ ہیں وہ آنکھوں کی اریٹیشن کا باعث بنتے ہیں۔ B، اوزون اور نائٹرک آکسائڈ ناک اور گلے میں جلن کرتے ہیں اور ان کی زیادہ مقدار سر درد، سینے میں درد اور گلے کے سوکھنے کی وجہ بنتی ہے۔ C، فوٹوکیمیکل اسموک ربڑ کی کریکنگ کر دیتی ہے اور پودوں کی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ فوٹوکیمیکل اسموک کا روک تھام۔ اگر ہم فوٹوکیمیکل اسموک کے پرائمری پریکرسرز کو کنٹرول کر لیں جیسا کہ نائٹروجن آکسائڈ اور ہائیڈرو کاربنز، تو سیکنڈری پریکرسرز جیسا کہ اوزون اور PAN فوٹوکیمیکل اسموک کو آٹومیٹکلی طور پر کم کر دیں گے۔ بعض پودے مثلاً پائنس، جونیپیرس، کرکس، پائرس
और वाइटर्स नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असरात, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे के नतीजे में हर साल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में करीबन 0.05 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो रहा है। ये बर्फानी चोटियों और ग्लेशियर्स को पिघला रही है, जिससे सैलाबों और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इजाफा हो रहा है। आइए बच्चों, उसको मजीद एक वीडियो की मदद से समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कुदरती अमल है जिसमें कई गैसेस, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जो ज़मीन की सतह को रेडिएट करती हैं। दर हकीकत सर्द ममालिक में ग्रीन हाउस शफाफ दीवारों और छतों की तामीर है ताकि सही मिकदार में ज़मीन और पौधों को हीट पहुंचाई जा सके। सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल होती है लेकिन बाहर जाने से रोकती है। इसीलिए हीट ग्रीन हाउस में ही रहती है ताकि इसे गर्म रख सके। ग्रीन हाउस की मिसाल इस हकीकत का हवाला देती है कि ग्रीन हाउस गैसेस शीशे के पैनल के तौर पर काम करती हैं, जो ग्रीन हाउस के अंदर हीट को पकड़ लेती हैं। ये कुदरती तौर पर होने वाला रुझान है जिसमें कई माहौलियाती गैसेस जैसा कि आबी बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन की रेडिएंट एनर्जी के तवाज़ुन को रेगुलेट करती हैं ताकि इसे रहने के काबिल बनाया जा सके। हमारे माहौल में बहुत सी मुख्तलिफ गैसेस हैं। इनमें से बहुत सी, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मॉलिक्यूल्स जो यहाँ दिखाए गए हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ये इसलिए कि इन गैसेस की खासियत है कि ये हीट को बरकरार रखती हैं, इसी वजह से माहौल गर्म रहता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हमारा सूरज रोशनी पैदा करता है जिसमें छोटे ज़र्रात होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। ये फोटोन माहौल से गुजरते हैं और ज़मीन की सतह से टकराते हैं। अगर सैयारे की सतह हल्की रंगदार हो, जैसा कि वो इलाके जो बर्फ से ढके होते हैं, तो फोटोन शायद खला में वापस चले जाएं। ताहम अगर सतह गहरी हो, जैसा कि जंगल या ओशन, तो फोटोन जज्ब हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो कुछ फोटोन एनर्जी हीट में तब्दील हो जाती है जो कि सतह से दूर निकलती है। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप गहरे रंग के कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं तो सूरज की शुआएं कपड़े में जज्ब हो जाती हैं और हीट पैदा होती है। ये हीट फोटोन से, जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं, सतह से माहौल में रेडिएट होती हैं। इसमें से ज़्यादातर हीट माहौल में खारिज होकर खला में ख़त्म हो जाती है। ताहम कुछ हीट माहौल की गैसेस से मिलती है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन। इन मॉलिक्यूल्स को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ये इसलिए है कि ये इंफ्रारेड एनर्जी को जज्ब करती हैं और आहिस्तगी से इन्हें वक्त के साथ साथ माहौल में वापस खारिज करती हैं। इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये इन्हें कुछ हद तक मेंटेन करने में मदद देती हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बढ़े, और आम हालात में ये गैसेस बहुत कम मिकदार में चाहिए होती हैं, बाज़-औक़ात पार्ट्स पर मिलियन की मैग्नीट्यूड में। दर हकीकत अगर हमारे माहौल में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हों तो ज़मीन का ज़्यादातर पानी बर्फ़ की शक्ल में मौजूद होता। लेकिन इंसानी सरगर्मियों ने जदीद ज़रूरी तरीकों में, जैसा कि फॉसल ईंधन का जलना, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बढ़ा दी है, जिनमें ज़्यादा काबिल ज़िक्र कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ये ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार पिछले 5 दहाइयों से दिखा रहा है। अब माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 400 पार्ट्स पर मिलियन है, जो ये जाहिर करती है कि 1960 से ये 20% तक बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती हुई तादाद, जैसा कि मीथेन, बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत से बराह रास्त ताल्लुक रखती है, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे ही ज़मीन गर्म होती है तो ये इलाकाई आबो हवा को तब्दील करती है। इसे आमतौर पर आबो हवा का बदलना कहते हैं।
سائنسدانوں نے پہلے ہی بہت سے کیسز درج کیے ہیں جس میں آب و ہوا کے بدلنے سے موسم کا پیٹرن تبدیل ہو رہا ہے، جس سے سخت طوفانی اور قحط زدہ علاقے بن رہے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز کی بڑھنے کی موجودہ شرح پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ عالمی اوسط درجہ حرارت 2100 تک 3.6 ڈگری فارنہائٹ تک بڑھے گا۔ گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ اس کا قریباً 75% جو زمین تک پہنچتا ہے اسے زمین کی سطح جذب کر لیتی ہے۔ کچھ ہیٹ گیسز کو ٹریپ کر لیتی ہے جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، اوزون، کلوروفلورو کاربن کمپاؤنڈز CFCs اور واٹر ویپرز ماحول میں موجود ہیں، لہٰذا وہ ماحول میں ہیٹ کو ایڈ کر رہے ہیں اور یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سرد جگہوں پر پھول اور سبزیاں گلاس کورڈ ایریاز میں اگائی جاتی ہیں جنہیں گرین ہاؤس کہتے ہیں، لیکن زمین کا ٹیمپریچر اب تبدیل ہو رہا ہے، اگرچہ آہستگی سے۔ ماحول زمین کی سطح کے قریب کی سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے اور اسے گرم رکھتی ہے۔ اسے قدرتی گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمپریچر کو برقرار رکھتا ہے اور زمین کو زندگی کے لیے بہترین بناتا ہے۔ گیسز جو گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز جو زمینی ماحول میں موجود ہیں گرمی کو جذب کرتے ہیں کیونکہ یہ سورج سے شفاف ہیں، لیکن ہیٹ ریڈیشن سے نہیں۔ اسی لیے کاربن ڈائی آکسائڈ گلوبل وارمنگ میں اہم کنٹریبیوٹر ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ دوسری گرین ہاؤس گیسز یہ ہیں: میتھین، واٹر ویپر، نائٹرس آکسائڈ، کلوروفلورو کاربنز اور اوزون۔ میتھین بڑی مقدار میں پیڈی فیلڈز، کول مائنز، خراب ہوئے کوڑا کرکٹ اور فوسل فیول سے خارج ہوتی ہے۔ کلوروفلورو کاربنز CFCs ایئر کنڈیشنز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ CFCs اوزون لیئر کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ نائٹرس آکسائڈ قدرتی طور پر موجود ہے اور زیادہ بڑھ رہی ہے، کیمیکل فرٹیلائزرز کے استعمال سے اور فوسل ایندھن کے جلنے سے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات۔ نمبر 1، زمین کا اوسط ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ جائے گا جس سے شاید پولر آئس کیپس پگھلنا شروع ہو جائیں اور زمین کے تمام نچلے علاقوں میں سیلاب آ جائے۔ نمبر 2، انفیکشن پھیلانے والی بیماریوں کے ہونے کی زیادہ چانسز ہیں، جیسا کہ ڈینگی، ملیریا، یلو فیور، سلیپنگ سکنس وغیرہ۔